الرحمن الرحیم باب ما جاء فی لیلۃ القدر۔ دیکھیں، لیلۃ القدر کے بارے میں علماء محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ صورت نازل نہ ہوتی تو روایات کے اندر اتنا اختلاف ہے کہ اس مسئلے کو ثابت کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا کہ اس میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 50 اقوال تک ذکر کیے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں 50 اقوال ہیں، اور ان 50 اقوال کی وجہ کیا بنی، کیوں اتنے اقوال زیادہ ہوئے، تو اس کے بارے میں علماء نے فقہاء نے بہت توجیحات فرمائی ہیں، لیکن سب سے بہترین توجیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت اقدس میں کوئی صحابی آتا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کا ذہن پڑھ لیتے تھے، اور جس طرف اس کا میلان ہوتا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہی بات فرماتے تھے۔ تو لہٰذا وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے ہمیں مختلف طبیعتوں کے اندر پیدا فرمایا ہے، تو ہر آدمی کا میلان ایک طرف تو سب کا نہیں ہو سکتا، تو جس کا جس طرف میلان ہوتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہی بات ان کو کہہ دیتے، اس لیے لیلۃ القدر کے بارے میں یہ 50 سے زیادہ اقوال ہو گئے، 50 سے زیادہ اقوال ہو گئے۔ اس کی دوسری مثال پیچھے آپ نے کتاب الصلاۃ یا کتاب طہارت میں بھی پڑھی ہے کہ ایک ہی قسم کا سوال کئی صحابہ نے فرمایا، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب مختلف عطا فرمائے۔ مثلا ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت میں پڑھنا۔ کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اب سوال ایک ہے اور جواب کیا ہے؟ مختلف آ رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو توجیہ فرمائی ہے وہ سب سے بہترین ہے کہ وہاں پر بھی سوال ایک ہے، جواب کئی آئے۔ حضور نے مزاج کو دیکھا کہ جس صحابی کے متعلق آپ کو علم ہوتا تھا کہ اس چیز میں کمی ہے، آپ جواب میں وہ چیز عطا فرماتے کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ سب سے عمل۔ اسی طرح جیسے آتا ہے نا کہ بھئی ایک آدمی، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راتوں کو اٹھنے سے عاجز ہو اور کنجوسی اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہیں ہو سکتا اور بزدلی کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں کر سکتے، تو فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ اب یہ بھی احوال کے اعتبار سے کہ اب جہاد اپنے موقع کے اعتبار سے کہ جب کفار مسلمانوں کے کسی ملک پر حملہ کر لے تو جہاد اس وقت سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طرح قربانیوں کے ایام میں احراق الدم، خون کا بہانا سب سے افضل عمل ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں آپ نے پیچھے پڑھا کہ اللہ جل شانہ کو سب سے محبوب عمل جو ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ اب یہ طبعیتوں کا اعتبار کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اقوال بتائے، اور اسی وجہ سے اقوال میں کثرت آ گئی، اقوال میں زیادتی پیدا ہو گئی۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ اختلاف اقوال میں کیوں ہے، اس لیے ہم نے یہ وضاحت کی، علماء کو وضاحت کرنا پڑی کہ اقوال کے اندر جو زیادتی آئی ہے وہ طبعیتوں کے اوپر ہے، کہ جس آدمی کی جو طبعیت ہے، جس طرف اس کا ذہن تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ قول بتا دیا، تو اس لیے 50 کے قریب اقوال چلے گئے، 50 کے قریب اقوال چلے گئے۔ تو ان اقوال کی وجہ بھی یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تعیین جو ہے وہ کسی کو اللہ جل شانہ نے نہیں بتائی، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نہیں بتائی۔ اب یہ جملہ ویسے تو بڑا عجیب ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نہیں بتائی، لیکن اگر
اس کی گہرائی میں جایا جائے اس جملے کا تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں کہ دیکھیں امت کو کوئی پتہ نہیں ہے، صرف آپ نے علامات نشانیاں بتائیں جو یہ بیان چل رہا ہے اس کی آخری شق میں ہم اس کو عرض کریں گے۔ یہ جو بیان چل رہا ہے اس کو کئی حصے میں ریکارڈ کروائیں گے لیلۃ القدر کا، اس کے آخری حصے میں بھی ہم یہ بتائیں گے کہ وہ علامتیں کون کون سی ہیں۔ لیکن دیکھو اگر یہ بات تو اگر حلق سے نہیں گزرتی کہ حضور کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اس کی اگر گہرائی میں جایا جائے تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر حضور کو پتہ تھا پھر حضور نے امت کو کیوں نہیں بتایا؟ پھر یہ سوال ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا تو حضور نے امت کو کیوں نہیں بتایا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے کسی کو نہیں بتایا، اور کسی کو نہ بتانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگ کسی ایک رات پہ تکیہ لگا کر نہ بیٹھ جائیں۔ بھئی ایک رات کے اندر ہے اسی پہ تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے اور پھر اسی میں عبادت ہوتی، باقی نہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس کو پوشیدہ رکھا، اور اس پوشیدہ رکھنے کی وجہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ انشاءاللہ جو اس کا مزید جو دروس آئیں گے اس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ اس کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت کیا تھی، وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔